السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و مکرم لائق عزت تعظیم و اکرام علماء کرام، ثنا خانان گرامی قدر، بزرگان محترم، بانیان مجلس، بالخصوص محترم المقام جناب محمد سجاد سعید صاحب، ضلعی نائب ناظم تحریک منہاج القرآن، اور جملہ معزز و مکرم حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سب محترم سعید احمد بھٹی صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس پاکیزہ مجلس میں حاضر اور جمع ہیں۔ اولاً اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ وہ ان کو بخشش عامہ اور مغفرت تامہ نصیب فرمائے، اور زندگی بھر میں بتقاضائے بشریت جو بے احتیاطی کوئی لفظ خطا ہوئی، اللہ اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے سب معاف فرما دے، اور ان کی قبر کو وسعت و کشادگی عطا کر کے باغ جنت کا حسین اور اعلیٰ نمونہ بنا دے، اور سب سے بڑھ کر ان کی لحد میں آقا علیہ السلام کے جلوہ و دیدار کا دائمی شرف نصیب فرما دے، اور پسماندگان اور جملہ لواحقین اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو کلمات قرآن مجید سے سورہ ملک سے تلاوت کیے گئے، ان کی بابت چند ضروری ایک دو چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون احسن عمل لے کر آتا ہے، حسین عمل کون بجا لاتا ہے۔ یعنی خالی عمل کی بات نہیں کی ہے، حسن عمل کی بات کی۔ قرآن مجید عمل کو بالعموم دو نسبتوں کے ساتھ جوڑتا ہے، یا حسن کے ساتھ یا صالحیت کے ساتھ، یا حسن عمل یا عمل صالح۔ اب حسن کس شے کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے، ایک اعتدال کا نام ہے، توازن، اور ایک ترتیب کا نام ہے۔ دین میں حسن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، ہم سے جو بڑی معروف دعا ہمیں سکھا کر دامن طلب پھیلانے کی تعلیم دی گئی، اس میں بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی حسنہ مانگو، آخرت کے لیے بھی حسنہ مانگو، یہ حسن سے ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ
اور کردار مطہرہ اس کو قیامت تک انسانیت کے لیے بالعموم اور حضور کی امت کے لیے بالخصوص نمونہ عمل اور مینارہ ہدایت اور مشعل راہ قرار دیا گیا۔ جب اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ ہے، حسنہ۔ پھر آقا علیہ السلام کی اولاد اور حضور کی نسل مبارک اور ذریت جن دو ازواج اور افراد اور شخصیات کے ذریعے قیامت تک چلنی ہیں، ان کے اسماء مبارکہ آقا علیہ السلام نے خود رکھے اور تجویز فرمائے، اور وہ حسن اور حسین ہیں۔ یہ بھی حسن سے ہے۔ تو دین میں حسن، حسنہ، حسنہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے ظاہر کو حسین بنایا، ظاہر کو، اور باطن کے حسن کے لیے خود محنت اور عبادت و ریاضت اور اخلاص و للہیت اور حسن نیت کے ذریعے حسین بنانے اور سنوارنے کی ذمہ داری سونپی۔ ہم تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی، جو میں نے کہا کہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اعتدال اور توازن۔ دیکھیے، کسی طرف بھی ایکسٹریم حد تک چلے جانا، آخری حد تک، اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں، خواہ وہ ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اور دونوں کے جو درمیان اعتدال اور توازن ہے، یہ زندگی کا بہترین طرز عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام امور زندگی میں بہترین حکمت عملی وہ میانہ روی ہے، وہ درمیانہ راستہ ہے، درمیانہ راستہ، یعنی نہ محبت میں وہ شدت و انتہا پسندی ہو کسی کی طرف کہ باقی رشتے ناتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں اور نظر انداز ہو جائیں، کسی کی طرف جھکاؤ بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ باقی تعلقات اور معمولات وہ متاثر ہو جائیں، اور کسی کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ پھر واپسی کا اور خیر کا اور ملنے کا دروازہ اور راستہ بند ہو جائے۔ مومن کی بہترین پہچان ہی یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو ناپسند بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی انانیت کو درمیان سے نکال دیتا ہے۔ جس نے یہ جتنا کر لیا اتنا بارگاہ الہی کا قرب پا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی طرف جانا دشوار نہیں ہے، اللہ کی طرف فاصلہ طویل نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے، اللہ والے درویش سے، فقیر سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ اب وہ جو کتابیں پڑھنے والے ہم جیسے لوگ مدرسوں اور مسجدوں میں ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے وہ تو بہت دور ہے، وہ ساتویں آسمان سے کہیں اوپر ہے، اور اس میں تو جیتے جی جا ہی کوئی نہیں سکتا، اس کے لیے تو مرنا پڑے گا۔ تو پھر مرنے کا انتظار کیا جائے گا۔ مگر وہ جو درویش ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ حسب حال، وہ چونکہ طبیب ہوتے ہیں، طبیب، تو مریض کے مرض کے مطابق حسب حال علاج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے جنت ایک قدم کے فاصلے پر۔ بولیے کتنے؟ ایک قدم۔ آپ کو یہ بات عجیب لگی نا، تو اس نے چونک کر پوچھا کیسے؟ اس نے کہا بیٹے ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، اگلا جنت میں ہو۔ رکاوٹ باہر نہیں ہے، یاد رکھیے، رکاوٹ اندر ہے، فاصلے باہر نہیں ہیں، اندر کے ہیں۔ کوئی شخص تلاش الہی میں نکلا،
چل پڑا، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، وصال چاہتا ہوں۔ تو کوئی فقیر ملا، اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جو سے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، اللہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مادی، اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے جو بیت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر تشریفاً ہے، اعزازاً ہے۔ اللہ وہاں پر قیام پذیر نہیں ہے، اس کی رہائش نہیں ہے، سکونت نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح اس چار دیواری میں مقید ہو کر وہ قیام پذیر نہیں ہے۔ وہ جو نسبت ہے اس کی طرف وہ ہمارے ارتکاز توجہ کے لیے ہے، ہمارے فوکس کے لیے ہے، تاکہ ان کے اندر وحدت آئے، ان کے اندر یکجہتی آئے، یہ ایک سمت میں منہ کر کے عبادت کرے۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ شمال جنوب کدھر ہے پست و بالا؟ تو اس نے قرآن مجید میں جواب دیا، فرمایا للہ المشرق والمغرب، سارے مشرق و مغرب اللہ کے لیے، اینما تولوا، بلکہ یہ اس سے زیادہ بلیغ آیت کلام الہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف چہرہ کر لو گے تمہیں اسی کا جلوہ دکھائی دے گا۔ وہ ہر طرف ہے اور کسی طرف نہیں ہے، کسی طرف نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ کسی ایک طرف، کسی ایک ڈائریکشن، کسی ایک جہت میں نہیں ہے، ساری جہتوں میں ہے۔ وہ کوئی اسے پانا چاہے تو ہر طرف مل جاتا ہے، ڈھونڈنا چاہے تو کہیں نہیں ملتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ وہ ارض و سماوات کی وسعتوں میں نہیں سماتا، مگر بندہ مومن کے دل میں سما جاتا۔ مومن کا دل وہ اندر ہے۔ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، دیکھیے کتنا ہم جسارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے لگا ہے، چوری، تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف دیکھتا ہے تو کہ کوئی بندہ نہ دیکھ لے۔ جب دیکھتا ہے بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنا کام گزرتا ہے۔ بندوں کا حیا کرتے ہیں، اللہ کا حیا نہیں کرتے، اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے، اوپر نیچے بھی دیکھتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی عادت و سنت اور ہم اللہ رب العزت کے طریق کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی باہر سے دوسروں کی طرح باہر سے دیکھتا ہے۔ بابا وہ باہر سے نہیں دیکھتا، وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، اندر سے دیکھتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے اندر ہے، تم تکتے کیوں نہیں ہو؟ جن کے وہ پردے اٹھ جائیں، وہ کیسے اٹھتے ہیں وہ بھی مختصر سی بات اللہ کو منظور ہوا کر لیں گے۔ جو جن کے پردے اٹھ جاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے مندر، مسجد، کلیسا، کعبے نہیں جانا ہوتا۔ کعبے کے سفر کے اور مقاصد ہیں، وہ معاشرتی ہیں، اس میں اجتماعیت ہے، اس میں آپس میں اخوت ہے، اس میں بندہ مومن کا انسانی معاشرے میں جو رشتہ، ناتا، تعلق ہے، انس ہے، اس کو وسیع کرنا ہے۔ اللہ وہاں بیٹھا نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈنا چاہو، پانا چاہو، تکنا چاہو تو باہر کا سفر نہ کرو، اندر کا سفر کرو، اندر کا سفر کرو، وہ اندر ہے۔ اب یہ جو ہماری زندگی میں سب سے بڑا جو فساد رونما ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے، پہلی شے کہ ہم اعتدال قائم نہیں رکھ پاتے، توازن نہیں۔ دیکھیے وہ پہلے ہوتی تھی نا یہ ترازو، تکڑیاں، تو اس کے دونوں پلڑوں میں سودا، ایک طرف باٹ ہے ایک طرف چیز پڑی ہے، جب وہ بالکل برابر ہو جائے تو دکاندار دیتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ اگر وہ کم دے تو آپ اس سے جھگڑا کرتے ہیں، بس یہی زندگی ہے،
یہی زندگی ہے، اس میں توازن رکھا جائے، توازن۔ انسان رشتوں ناتوں کے بہت سارے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس کی آزمائش یہ نہیں ہے تسبیح کتنی کر لی ہے، اس کی آزمائش یہ نہیں ہے کہ اس نے نوافل کتنے پڑھ لیے ہیں، اس نے بیٹھ کر اللہ اللہ کتنا کر لیا ہے۔ اس کا اصل امتحان یہ ہے کہ ان سارے رشتوں ناتوں کے بندھن میں توازن رکھ کے ہر ایک کا حق کتنا ادا کیا ہے۔ تسبیح کے لیے فرشتے بہت تھے، اور اللہ نے جو آدم کو خلافت ارضی عطا کی ہے وہ کثرت عبادت پر نہیں کی ہے، وہ کثرت تسبیح پر نہیں کی ہے، کثرت قیام و سجود پر نہیں کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہم سے پوچھ لیا جائے کہ کون زیادہ دیندار ہے تو ہم کسی کا نام لے دیتے ہیں۔ اب جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے، فلاں بڑا دیندار ہے، اب اس سے پوچھئے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ہیں تو سارے مسلمان، فلاں کا نام کیوں لیا کہ بڑا دیندار ہے؟ تو جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی، وہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا ہے، وہ کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتا ہے یا روز پڑھ لیتا ہے، وہ تسبیح بھی کرتا ہے، وہ محافل میں بھی جاتا ہے، اس مسلک سے ہے تو محافل نعت و میلاد میں چلا جاتا ہے، اس مسلک میں ہے تو مجالس میں چلا جاتا ہے، اس مسلک میں ہے تو وہ تبلیغ پر چلا جاتا ہے، اور اس طرح کے عرس میلاد کرا لیتا ہے۔ یہ ہے کل دینداری کا تصور کہ کون زیادہ تسبیح گھماتا ہے، تسبیح گھماتا ہے۔ اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو بڑی فکر ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کندھا جوڑو، کوئی کہتا ہے پاؤں سے پاؤں جوڑو۔ ارے دینداری کندھے جوڑنے کا نام نہیں ہے، دل جوڑنے کا نام ہے۔ اگر ایک صف میں کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھتے ہو اور ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، ایک دوسرے کے مسائل کا علم نہیں ہے، اور دوسرے کی پریشانی کو دور اور رفع کرنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، آپ کے دل پر کسی کو بھوکا دیکھ کر چھریاں نہیں چلتی ہیں، معاشرے میں کسی تنگ دست کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، اور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں تسبیح لے کر، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کو آپ کی ان تسبیحوں، تلاوتوں، تہجدوں کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا، ہمیں یعنی زبان سے نہیں کہا کہ ہمیں بنا دے، مگر مقصود کلام یہ تھا کہ یہ جا کر فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا، چونکہ مٹی سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، یہ جو عناصر اربع ہیں، کسی شے میں خیر نہیں ہے۔ ہمیں بنا دے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کروڑوں سالوں کے سجدے، عبادتیں اور تسبیح تھی ان کے پاس۔ تو اللہ نے جو جواب دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ بھی نہیں کہا پورے قرآن میں، تمہیں مغالطہ لگ گیا، بھلیکھے میں پڑ گئے، نہیں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ یہ جن عناصر کا مجموعہ ہے ان کے خواص ویسے ہی ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم میں اسے کیا سے کیا بنا دوں گا۔ جس وقت یہ مکالمہ ہوا، اللہ رب العزت نے جو پہلی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر کی اور پھر ایک مکالمہ ہوا، اس نے فرشتوں سے بھی کچھ مطالبہ کیا، آدم سے بھی مطالبہ کیا۔ اور میں کل بھی کہیں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یاد رکھیے، اللہ کی سنت اور دین کا طریقہ، اور ہمارے مذہبی حلقوں میں خاص کر اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اللہ کی سنت اور دین کا طریقہ لاجواب اور خاموش کرنا نہیں ہے، مطمئن کرنا ہے۔ اطمینان کسی بھی سطح کا ہو، وہ ہر ایک کے حسب حال ہوتا ہے، ہر ایک کے حسب حال۔ وہ کبھی ابراہیم بھی اللہ سے اطمینان طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے بتا زندوں کو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا اور جواباً سوال کیا، فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم اس پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ اب جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں بلا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں دل کا اطمینان نصیب ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے اور ہوتا ہے
کہ ایمان ہو اطمینان نہ ہو، اس لیے کہ ایمان کا تعلق اعتقاد و اعتماد سے ہے، اطمینان کا تعلق مشاہدے اور تجربے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا اطمینان قلب چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کرا دیتا ہوں اطمینان قلب کا اہتمام۔ کہا 4 پرندے لے لو، 4 پرندے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر جب وہ تمہاری آواز پہ دوڑے دوڑے آنے لگے ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا دو، ان بوٹیوں کو آپس میں ملا دو، اور جب وہ سارا چاروں کا گوشت مل جائے آپس میں، پہچان نہ رہی یہ کس پرندے کا ہے، ان کو یہ ارد گرد کی پہاڑیوں پر بکھیر دو۔ انہوں نے کر دیا، جب کر کے آئے فرمایا آپ اسی طرح بلاؤ جس طرح دانہ کھلانے کے لیے بلاتے تھے۔ انہوں نے بلایا، وہ بوٹیاں اپنی اپنی جگہ سے ہر پرندے کا ایک ایک جزو، ایک ایک ذرہ وہ آپس میں ملا جڑا، اس کا جسم مکمل ہوا، کھال چڑھی، اس پر پر لگے، اور وہ اسی طرح چہچہاتے ہوئے اڑ کر حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ گئے۔ فرمایا ابراہیم 4 دن کھلایا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں، تو یہ موت کی وادی سے واپس تمہاری طرف آ گئے ہیں، میں پیدا بھی کرتا ہوں پالتا بھی ہوں، کوئی مانے نہ مانے ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہوں، جب میں قیامت کے دن پکاروں گا اسی طرح سارے ذرات جمع ہو کر اٹھ کر آ جائیں گے۔ تو یہ مشاہدہ کروایا، مشاہدہ، اس سے اطمینان ہوا۔ ہماری مذہبی زندگی کا پرابلم یہ ہے، خواہ وہ مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی اور مذہبی قائد ہے، سوال کر لیا جائے تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ سوال کیوں کیا؟ مرید ہے، طالب علم ہے، پیروکار ہے، فالوور ہے، ان کا کام فقط بس اندھا اعتماد کر کے ہر بات پہ آمنا و صدقنا کرنا ہے، سوال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گویا خدا سے بھی بڑا بننے کی جسارت ہے، اللہ سے بڑا بننے کی جسارت ہے۔ اللہ سوال کو لیتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تسلی بخش اور مطمئن کرتا ہے۔ یہ کون ہیں جو بڑے خدا سے بھی بڑے بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ اس شے نے ہمیں زوال اور ذلت کی اس انتہا کو پہنچا دیا ہے کہ جس امت کا منصب تھا اقوام عالم کی رہبری اور رہنمائی، امامت و قیادت عالم جس کا منصب تھا، وہ آج دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر دامن پھیلائے، کشکول اٹھائے دکھائی دیتی ہے۔ سبب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، منہاج القرآن۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس سے پہلے ایک کام کیا۔ اب فرشتوں نے کہا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فضیلت آدم کو ظاہر کرنا چاہا، ان کے استحقاق خلافت علی الارض کو ظاہر کرنا چاہا، تو کیا کیا؟ انہیں سجدوں پہ نہیں لگایا، تسبیح پہ نہیں لگایا کہ چلو تھے مسیطے بیٹھ جا، جنت میں ایک مسیت بنا دی جاتی، کہا چل بیٹھ کے اللہ اللہ کر، ذکر کر، تسبیح کر، عبادتیں کر، سجدے کر، اتنے کر کے فرشتوں کے سجدے کم ہو جائیں، تیرے زیادہ ہو جائیں، اس راہ پر نہیں لگایا، اس راہ پر نہیں۔ ایک لمحے کی بات تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کا علم آدم کو عطا کر دیا۔ پروسیس دیکھیں، یہاں بھی اطمینان دلایا جانے والا ہے فرشتوں کو۔ یہ جب سکھا دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں ظاہر کی اور ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اگر تم سچے ہو۔ اس کا تعلق اس شے سے تھا جو کلام کے اندر چھپی ہوئی تھی، ادباً زبان پر نہیں لائے تھے کہ اس کو بنائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا، ہمیں بنا دے، تسبیح کرتے ہیں، یہ چھپی ہوئی بات تھی، لفظوں میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا اپنے اس بات میں سچے ہو جو اندر چھپا کر رکھی ہے، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، فرشتوں کو کس نے سکھایا تھا؟ بولیے، اللہ نے۔ آدم کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے۔ تو بابا
وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو کروڑوں سالوں میں اتنا دے، کسی کو پہلے ہی لمحے اتنا اور سارا کچھ دے دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور جس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، جس کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، رفیع شان بنانا چاہتا ہے، اس کو کثرت سجود و قیام و تسبیح پر نہیں لگاتا، اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دیتا، وسعت علم کا حامل بنا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا نہیں بتا سکتے، تو اللہ نے کہا ابھی بھی اگر یہاں بات روک دی تو شاید ان کے دل میں الجھن رہے کہ ہم تو نہیں بتا سکے۔ آدم کا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، آدم سے کہا، آدم سے فرمایا انبئہم باسمائہم، آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آدم کے کہا تم انہیں بتاؤ۔ جب بتا چکا تو فرمایا نہیں کہتا تھا میں کہ میں زمین و آسمان کے سارے غیب اور سارے مخفیات جانتا ہوں۔ اچھا ایک بات ہے بڑی لطیف، فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انبئہم، انہیں بتاؤ۔ دونوں کے لیے رخ ایک نہیں رکھا، یا تو فرماتا فرشتوں سے بھی کہتا مجھے بتاؤ، آدم سے بھی کہتا مجھے بتاؤ، یا فرشتوں سے کہتا آدم کو بتاؤ، آدم سے کہتا فرشتوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک کے لیے رخ اور رکھا، ایک کے لیے اور رکھا۔ فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انہیں بتاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ایک لطیف بات ہے، فرشتوں سے اگر کہا ہوتا کہ انہیں بتاؤ، انہیں بتا سکتے یا نہ بتا سکتے یہ جدا بات ہے، مگر اعتقادی طور پر امکان کی دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہوتی کہ فرشتے بھی نبی کو بتا اور پڑھا سکتے ہیں، ان کا استاد ہونا لازم آتا۔ سو فرمایا نہیں مجھے بتاؤ۔ اب یہ تو گمان کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا نا ذہن میں کہ کوئی اللہ کو پڑھائے گا، خالق کو پڑھائے گا، اس لیے فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، تاکہ امکان جو نبوت کے سکھانے کا امکان فرشتوں کی بابت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور آدم سے کہا انہیں بتاؤ تاکہ پتہ چلے اگر فرشتے کروڑوں سالوں کی بھی زندگی بسر کر چکے ہوں، پیکر نبوت اپنے وجود کے پہلے لمحے میں ہی فرشتوں کو بھی سکھانے والا ہوتا ہے، سیکھنے والا نہیں ہوتا۔ نبوت کی شان ہی نہیں ہے اللہ کے سوا کسی سے سیکھے، اس کا استاذ، اس کا معلم فقط خدا ہوتا ہے، باقی ساری کائنات کا معلم پیکر نبوت ہوتا۔ تو وسعت علمی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ انہیں تحمل۔ یاد رکھیے علم جب تک علم کا حامل نہ ہو جائے، صاحب علم جب تک پیکر علم نہ ہو جائے، اس کے اندر جذب نہ آ سکے، جب تک وہ ابزارب نہ کر سکے، کیا صرف علم نہیں، دوسروں کے رویوں کو، دوسروں کے معاملات کو، طرز عمل کو، دوسروں کے سلوک کو جب تک وہ ابزارب نہ کر سکے، اس وقت تک اس کا علم نافع نہیں بنتا۔ فقط علم وہ آدمی کو کبھی گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ بھی ہے، رکاوٹ بھی ہے۔ کن کے لیے؟ کہ جن کے علم کے آگے ان کی انا کھڑی ہو جاتی ہے، جن کے علم کے آگے ان کا نفس کھڑا ہو جاتا ہے، جن کا علم انہیں تکبر کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ علم کے ساتھ جب علم آ جائے تو تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، تذلل، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور انسان جب علم کا حامل ہو کر جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کائنات میں فرما روائی علم کی ہے، علم کی ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہو اگر ساتھ علم نافع ہو تو وہ عمل کی ہر کمی کو پورا کر دیتا۔ آقا علیہ السلام پر پہلی وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا پیغام آیا ہے اس ابدی صحیفہ ہدایت و انقلاب کا۔ اس پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ ایمان بھی لاؤ، یہ نہیں فرمایا،
براہ راست حکم نہیں دیا، اس سے ڈرائیوڈ ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں اخذ شدہ، وہ اہل تحقیق و معرفت کا کام ہے، مگر براہ راست نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، نہ اپنے اوپر، نہ قیامت کا پر، نہ نماز روزہ، کسی شے کا حکم نہیں دیا۔ اس پہلی وحی میں جو پہلا لفظ ہے وہ ایک حکم ہے اور فرمایا پڑھو۔ اس لیے کہ علم سے شعور بیدار ہوتا ہے، علم سے آگہی ہوتی ہے، مقصد تخلیق کا پتہ چلتا ہے، عرفان ذات نصیب ہوتا ہے، معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی، یہ جتنی مخلوقات کائنات میں ہے، کوئی 18,000 کہے، 18 لاکھ کہے، کروڑوں کہے، اس کی گنتی سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی ہر مخلوق ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، اس کی طاعت، عبادت اور بندگی میں مصروف رہتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں اختیار کرتی۔ یہ ریت مٹی کے ذرے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، درختوں کے پتے ہوں، ہواؤں کے جھونکے ہوں، پانیوں کے قطرے ہوں، ارض و سماوات کی جملہ مخلوقات جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے، اس نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا ہی فقط جنوں اور انسانوں کو کیا۔ دو کا نام لیا نا، عجیب بات ہے، یہی دو ہیں جو غفلت بھی کرتے ہیں، یہی دو ہیں جو انکار بھی کرتے ہیں۔ باقی کوئی تیسری مخلوق نہیں ملے گی جو انکار کرتی ہو، غفلت کا شکار ہوتی ہو۔ مولا یہی دو کرنے سے انکار بھی کرتے ہیں اور اس سے غفلت بھی ہوتی ہے، اور انہی دو کے لیے فرمایا بس صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی کائنات اور مخلوقات کے لیے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اب ہم چونکہ انسان ہیں، ہم یہیں تک بات رکھیں گے۔ اس نے فرمایا اس لیے کہ ریت مٹی کے ذروں، جمادات، نباتات، حیوانات سے لے کر ملائکہ تک یہ جتنے ہمہ وقت میری عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ اپنے اختیار، اپنے چوائس، اپنے شعور سے نہیں کرتے، یہ ان کے اندر ان بلٹ پروگرامنگ ہے۔ جیسے آپ مشین کو کمپیوٹرائزڈ مشینوں سے پروگرام دے دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق چلتی، یہ سارے کرتے ہیں اس ان بلٹ جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کے تحت کرتے ہیں، شعور کے ساتھ۔ فقط یہ مخلوق انسان ہے، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، پھر حق دے دیا، اختیار دے دیا، اب چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو، چاہو تو یہ بندے، یہ انسان جب شعور کے ساتھ چن کر اس راستے کو، اس کی مشکلات اور اس کی رکاوٹوں کو فیس کرنے کے باوجود، اور زندگی کے ان جھمیلوں اور دھندوں میں وہ سارا دن گزارنے کے باوجود، بے انتہا مصروفیات، ہزار طرح کے انسانی زندگی کے معاملات اور مسائل، ان میں سے وقت نکال کر جب یہ شعور بندگی کے ساتھ ایک سجدہ کرتے ہیں، ان کا ایک سجدہ فرشتوں کے کروڑوں سالوں کی عبادتوں سے مجھے محبوب تر ہوتا۔ یہ شعور بندگی کا سجدہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ جو شعور بندگی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، یہ پتھروں کنکروں کو نصیب نہیں ہے، یہ جانوروں درختوں کو نصیب نہیں ہے، یہ ملائکہ کو نصیب نہیں ہے۔ سامنے دونوں راستے 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے حق اور باطل کا امتیاز عطا کر کے یہ جو اختیار دیا ہے، جس کو چاہو چن لو، یہ فقط انسان کا منصب ہے۔ اب جب اس کے تحت وہ رب جان کر، اس کے احسانات کو دیکھ کر، اس کی کرم نوازیوں کو دیکھ کر وہ ایک سجدہ کرتا ہے، اور دنیا میں اسے 1000 اطراف سے دباؤ ہے، 1000 اطراف سے ہزاروں سمتیں اور جہتیں ہیں جدھر سے سجدوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ نظام ہے، وہ نظام کے پروردہ ہیں، وہ نظام کے چلانے والے ہیں انسانی زندگی کے۔ وہ پہلے فرعون ہوا کرتے تھے، نمرود، حامان، شداد ہوا کرتے تھے، پھر آج کا زمانہ آ گیا، اس میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف۔ میں کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ گفتگو کا لفظ کا کوئی معنی اور نہ مراد لے۔ آج بھی زمانے میں 1000 فرعون ہوتے ہیں، 1000 فرعون۔ وہ ضروری نہیں تخت سلطنت پر بیٹھے ہو، وہ گلیوں میں ہوتے ہیں، وہ محلوں میں ہوتے ہیں، وہ خاندانوں میں ہوتے ہیں، وہ برادریوں میں ہوتے ہیں، وہ تمہارے ماحول میں ہوتے ہیں۔ وہ 1000 حافرائیل وقت، وہ یزیدان زمانہ، وہ وقت کے نمرود، شداد اور حامان،
وہ ہر طرف سے انسان پر اور جو اللہ کی عظمت و کبریائی کا نام لیتا ہے اس پر پھیل پڑتے ہیں، جو اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، مزاحمتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تذلیل اور رسوائی کے سامان ہیں، بے عزت کرنے، بہتان ترازی اور الزام تراشیاں ہیں۔ جو اس میں ڈٹ کر کھڑا رہے اور ہر ایک کو فیس کرے اور کفر اور باطل اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ چٹان بن کر کھڑا ہو جائے، سامنے وقت کے یزید ہو، وہ سنت شبیری ادا کرے، کردار حسینی کو زندہ کرے۔ جب وہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اظہار تفاخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ انسان بنایا اس نے، اللہ رب العزت نے احسن تکوین تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس سفلی دنیا میں بھیج دیا، ہر طرف سے جھوٹے خدا پل پڑے اس پر۔ وہ فرماتا ہے یہ وہ اعلیٰ ترین درجہ تھا، اعلیٰ ترین درجہ احسن تکوین کا، یہ اسفل سافلین میں۔ اب یہاں سے بچ کر اور اس سفلی دنیا کے اثرات کو پاؤں تلے روند کر جو نکل آیا وہ صاحب منصب، صاحب شرف اور عزت و کرامت ہو گیا۔ اور وہ کیا ہے یاد رکھیے، ہائے ہائے، وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھا ہے تو، وہ ایک سجدہ، یہ سجدہ رسم نہیں ہے، یہ کلمہ 4 لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ مومن جب شعور کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اگر یہ صدا اس کے دل سے نکلے، حلق سے نہ نکلے، زبان سے نہ نکلے، اس کے باطن سے نکلے، تو مومن کے قلب و باطن سے نکلی ہوئی صدائے لا الہ وہ کائنات میں تمام طاغوتی، باطل، استحصالی، ظالمانہ، ابلیسی، شیطانی قوتوں کے محلات میں زلزلے بپا کرتی ہے۔ مومن کی اذان، وہ بانگ صلاۃ، وہ زندگی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، روشنیاں طلوع کرتی ہے، سورج طلوع کرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا زندگی کی عشاء ہو جس سے اشراق، زندگی کی عشاء تاریکی کا استعارہ ہے، اشراق اجالے کی علامت ہے۔ زندگی کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذان ندائے آفاق، وہ آفاق میں گونجتی ہے، فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ اس آواز پر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر کرتا ہے۔ یہ مقام انسانیت ہے، مقام انسانیت۔ ادھر تقاضے یہ ہیں، اس نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور دوسری طرف تقاضے یہ ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے وہ ریشم کی طرح نرم اور ملائم بن جانا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، نبلوکم، ہم آزمانے کے لیے کیا۔ ایک طرف اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک طرف مومن دو بڑی متضاد کیفیات کا حامل ہوتا ہے بیک وقت۔ ایک طرف وہ چٹان ہوتا ہے، دوسری طرف ریشم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضور کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، اولین جماعت، اس کا تعارف کروایا، تو ان کی جو 2 خصوصیات سب سے پہلے بیان کی وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، یہ ایک ہے، رحماء بینہم، وہ دشمنوں، کس کے؟ اپنے نہیں، خدا کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور فرمایا کہ وہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، وہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔
یہ شبنم بھی ہے، طوفان بھی ہے، یہ ریشم بھی ہے، چٹان بھی ہے. یہی ان دونوں میں توازن اور اعتدال قائم کرنا، اس سے زندگی، ایمان اور دین میں حسن پیدا ہوتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم غیروں کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہم سختی کرتے. اپنوں کے ساتھ گھر میں وہ بڑے، اگر مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، گھر والوں اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس طلباء کے لیے، اپنے متعلقین، ان کے لیے ماتھے پر بالی نہیں ختم ہوتے. غیروں سے ملیں گے تو بڑے بچ بچ کر ملیں گے. ہم نے الٹ کر دیا ہے 180 ڈگری پر. پھر اسی طرح انسانی زندگی میں یاد رکھیے، اسلام کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے، ضد اور انانیت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت وہ عمدہ نمونہ ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک جنگ ہے اور اس میں اپنے ساتھی دشمن کے حملے کی شدت سے وہ بکھر جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام یوں کھڑے رہتے ہیں. اور جب چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیرا ہو گیا تو حضور نے بآواز بلند، اور وہ آواز ایسی تھی کہ جس نے گرد و پیش کی وادیوں میں اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا. وہ چونک کر مڑے، جن تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا چاروں طرف سے دشمن اور کافر وہ بڑھ آئے ہیں، گھیرا ڈال لیا ہے، گھبرائے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے ہیں، ڈرے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے چٹان کی طرح کھڑے ہو کر فرمایا سنو، انا ابن عبد المطلب، انا نبی ولا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں. چاروں طرف سے دشمن کے محاصرے میں تنہا کھڑے ہو کر چٹان بن گئے. وہی رسول عمرے کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے. کافر کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے، وہاں کھڑے رہتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، اور سارا کچھ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد معاہدہ حدیبیہ سائن کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. چلو نہیں کرتے عمرہ. یہ کمزوری نہیں تھی، یہ تحمل تھا، یہ حکمت تھی. حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سچا رب نہیں ہے؟ آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا ہے. پھر اتنی کمزور شرطوں پر کیوں؟ صلح حدیبیہ کی جتنی شرائط تھی، 5 ہوں یا 6 ہوں، ان میں سے ایک کو چھوڑ کر ساری کافروں کے مطالبے تھے. جسے انڈورس کیا، مان لیا. انہوں نے کہا آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس پلٹ جائیں گے. کہا چلے جائیں گے. اگلے سال واپس آئیں گے. کہا اگلے سال آ جائیں گے. آپ ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اضافی، جو ایک مرد کے ساتھ ہوتا ہے وہی لائیں گے. تلواریں نیام میں رکھیں گے، ہاتھ میں نہیں ہوگی. فرمایا ایسے ہی کر لیتے ہیں. کہا جو مکہ سے مسلمان ہو کر آئے گا واپس کرنے کے پابند ہوں گے. کہا کر دیں گے. جو مدینہ سے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. کہا نہ کرنا. یہ ریکارڈ ہے نا، ریکارڈ. اب ساتھی دیکھنے لگے، ان کو ساری بتاتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں، کوئی اپنی بھی بتائیں گے، کوئی اپنی بھی. جب وہ بتا چکے حضور نے فرمایا پھر ایک ہماری بھی ہے. ایک. ان کا کیا؟ کہا 10 سال تک جنگ نہیں کریں. انسانیت کو امن اور سلامتی کا تحفہ دیا، حرمت انسانیت کو پامال ہونے سے بچایا. ارے گردن بلا وجہ کسی کافر کی بھی کٹنے سے روکی ہے. یہ حکمت مصطفیٰ ہے، یہ اسوہ مصطفیٰ ہے. آج اسی دین کے ماننے والے وہ مسجدوں کو مورچے بنا دیں، وہاں سے شدت کی تعلیم دی جاتی ہو، انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہو، لوگوں کو دین سے خارج کرنے کا کام ہو رہا ہو، اور ایک دوسرے پر شدت کی تعلیم دی جا رہی ہو. یہ وہ دین نہیں ہے جو مصطفیٰ لائے تھے، یہ ملا کا دین ہے. لوگوں دین ملا سے نہ لو، مصطفیٰ سے لو. وہ جو حکمت ہے، یا حکمت بزدلی کا نام نہیں ہے، آقا کی سرشت میں نہیں تھی. اس کا جھونکا قریب سے نہیں گزرا تھا. ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بظاہر استراحت فرما رہے ہیں.
تلوار درخت کے ساتھ رکھ دی تھی یا لٹکا دی تھی. کافر آیا, سوئے پڑے ہیں بظاہر, تلوار اٹھائی, جب تلوار اٹھائی نیام سے نکالی, آواز سے حضور نے چشمان مقدسہ کھولی, دیکھا دنگی تلوار لے کر لیٹے ہوئے شخص پر سر پہ کھڑا ہے, وہ شخص جس کی آنکھ بھی بظاہر ابھی کھلی ہے, ابھی اسباب کی دنیا میں ایسے ہی کہیں گے. تو اس نے جب دیکھا آنکھیں کھول لی ہیں تو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. کمال جرت, اعتماد, یقین اور زبان اور کلام کی کسی لرزش کے بغیر ایک ہی لفظ کا فرمایا اللہ. اس میں وہ قوت تھی, توانائی تھی, لرزنے لگا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور نے تلوار اٹھائی, میں اب تجھے کون بچائے گا. پھر کہا کچھ نہیں ہے. اسلام کی مزاج کو سمجھے, وہ غالب آ کر صلح کرتے تھے. ہم جس پر غالب آ جائیں اسے رونڈ ڈالتے ہیں, جسے طاقتور کی زیادتی پر جو خاموشی اختیار کرے حکمت کا نام دے کر, اور کمزور سے ذرا سی غلطی ہو جائے چڑھ دوڑے, اس کا نام حکمت نہیں ہے, اس کا نام منافقت ہے, ضلالت ہے. یہ ضلالت ہے. آخری بات, جب آقا علیہ السلام ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن کعبے میں گئے, صحن کعبہ میں, جس کے پاس چابی تھی, کلید بردار کعبہ, اس سے فرمایا چابی لاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں اندر جا کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں اور آپ کو چابی دے دوں, آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں, آپ کو چابی دے دوں. حضور نے برا نہیں منایا, ایک بات فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب اللہ یہ چابی مجھے عطا فرما دے گا اور حق اور اختیار دے گا, جس کو چاہوں دے دوں. ہجرت سے قبل ہے, ہجرت سے قبل. اس نے تعجب سے دیکھا, اب وہ بھی قریش میں سے تھا, حضور کے خاندان میں سے تھا نا, تو اس نے کہا کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ میں قریشی ہوں تو کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ اب آقا کا جواب سنیے, یہ دین کی روح ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس دن قریش عزت پا جائیں. مکہ فتح ہو گیا, وقت آ گیا, سارے کھڑے ہیں آگے مجرموں کی طرح. اس کو بلایا, فرمایا چابی لاؤ. چابی لینے بھاگا, گھر گیا, ماں سے کہا چابی دے دو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا محمد مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا نہیں دیتی. کہا ماں اب محمد وہ والا محمد نہیں ہے جس کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کر لیتے تھے, معاشرتی بائیکاٹ کر دیتے تھے, سارا کوئی. جا کے دیکھ 10,000 سے زیادہ قدسی صفت صحابہ اس کے جھنڈے کے نیچے گردنیں کٹانے اور گردنیں کاٹنے کے لیے, مرنے مارنے کے لیے کھڑے ہیں. اپنے بیٹے کی گردن سلامت چاہتی ہو, دے دو چابی. اس نے چابی دی, لے آیا, آگے بڑا تھر تھر کانپ رہا ہے, ہاتھ لرز رہے ہیں. چابی دی, آقا علیہ السلام نے چابی اٹھائی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا وہ دن یاد ہے؟ دلایا یاد. تو وہ لرز رہا ہے. اس نے کہا اب میری خیر نہیں. بس وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہونے لگا, ہاتھ نہیں چھوڑا, چابی واپس اسی کو دی. فرمایا ہم عزتیں چھیننے کے لیے نہیں, عزتیں بڑھانے کے لیے آئے. جس وقت یہ چابی دی اس وقت کافر تھا. جب یہ حسن سلوک دیکھا, جب یہ عزت افزائی دیکھی, مصطفیٰ کا احسان دیکھا, قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے. یہ دین ہے, یہ دین کی وہ تصویر ہے جو مصطفیٰ سے نظر آتی ہے. بس اس پر ختم کر رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ یہ گفتگو میں اور پہلو بھی تھے. ابھی تو جو توازن والا تھا اس کا ابتدائی حصہ ہوا تھا, کبھی موقع ملا پھر اس پہ کر لیں گے. مگر اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رویوں سے ہمیں انتہا پسندی کو نکالنا ہے, تشدد کو نکالنا ہے, افراط و تفریط کو نکالنا ہے. دین ہر ایک کے لیے, اگر کوئی 2 لفظوں میں مجھ سے پوچھے کہ 2 لفظ بتا دیں دین کیا, میری اپنی تعبیر ہے. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھ سے اختلاف کر کے کوئی کافر نہیں ہوگا, آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کے دین کو کوئی نقصان اور گزند نہیں پہنچے گا. میرے ساتھ اختلاف کر کے یاد رکھیے. یہی پرابلم ہے, جس کو یہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ اختلاف کیا تو دین سے نکال دوں گا. دین تیرے باپ کا ہے, تیری وراثت ہے, ملکیت ہے. دین کے مالک فقط خدا اور مصطفیٰ ہیں بس.
جس کو چاہے رکھ لیں، جس کو چاہے نکال دیں، جس کو وہ رکھ لیں اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جس کو وہ نکال دیں اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ یہ جملہ بھی پورا کر دوں، یاد رکھیے کہ اللہ اور رسول یہ دین کے مالک ہیں، مالک خدا اور مصطفیٰ ہیں، دین کے وارث اہل بیت مصطفیٰ ہیں، صحابہ وہ دین کے داعی اور مبلغ ہیں، اور باقی قیامت تک سارے کیا ملا پیر سارے دین کے نوکر ہیں۔ یہ نوکری ہے دین کی، نوکری پہ رکھا ہے تو نوکری کرنی چاہیے، مالک بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مالک بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہاں ہر کوئی مالک بنا بیٹھا ہے، مالک بنا بیٹھا ہے۔ سو اپنے اندر سے افراط و تفریط ختم کیجئے، انتہا پسندی کو جو ہے وہ رد کیجئے، پیار محبت۔ وہ دو لفظ جو مجھ سے کوئی پوچھے کہ دین کی تعبیر آپ کے نزدیک کیا ہے، تو میں کہوں گا دین علم اور محبت کا نام ہے۔ جہاں علم ہو وہاں دین ہو سکتا ہے، جہاں محبت ہو وہاں دین ہوتا ہے۔ میرا جملہ سمجھے؟ جہاں علم ہو وہاں دین ہو سکتا ہے، اور جہاں محبت ہو وہاں دین ہوتا ہے۔ سو محبت کرنا سیکھیں۔ یہ محبت ہی ہے جو ہم اپنے چلے جانے والے ساتھی کے لیے جمع ہوئے، اللہ نے اس میں ہمیں جوڑا ہے۔ یہ دین جامع ہے، جمع کرنے والا ہے۔ وہ جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے ساتھ لا تعلق نہیں ہونے دیتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والوں کو کیسے لا تعلق ہونے دے؟ وہ ان کو نہیں بھلانے دیتا، آپس میں ایک دوسرے کو کیسے بھلانے دے؟ وہ ان کے حق وہ سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زیادتی کی جا سکتی ہے؟ سو مومن یاد رکھیے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد ان کے درمیان توازن ہے، مگر میں نے کیلکولیشن کی ہے، میں ڈیٹا بیسڈ بات کرنے والا آدمی ہوں، اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یاد رکھیے۔ تو ایسے ہی تخیلاتی تصوراتی بات نہیں کرتا، 2+2 میتھمیٹکس کے فارمولوں کی طرح میں نے کیلکولیشن کی ہے۔ کوئی چاہے گا تو بتا بھی دوں گا کبھی۔ دین میں حقوق اللہ 5% سے بھی کم ہے، 5% سے بھی۔ حقوق العباد 95% سے زائد ہے۔ ہم ان حقوق العباد کو نظر انداز کر کے صرف حقوق اللہ کو لے کر بیٹھ کے سارے دین کے مالک بنے پھرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سو حقوق العباد، یہ جو ہم بیٹھے ہیں آج، یہ بھی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہے۔ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، وہ دنیا سے گیا ہے، مشکل یہ حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ کی بات نہیں ہے۔ سو اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے، اپنانے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دنیا میں فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پر کرم اور احسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔